رات کے وقت کستلا کے شاہی محل کے کمرے میں ملکہ ازابیلا اور شاہ فرڈینینڈ ذوالنگار کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ ملکہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے خیال میں غرناطہ کا خراج اتنی بڑی رقم نہیں جس کے لیے آپ اس قدر فکر مند ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ملکہ میں خراج کے لیے پریشان نہیں ہوں۔ جتنی رقم مجھے ابو الحسن بطور خراج ادا کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ مجھے سرحدی چوکیوں پر خرچ کرنا پڑتی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کا خراج دینے سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اپنی قوت پر بھروسہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غرناطہ کے تخت کا دوسرا دعویدار نہیں۔ اب تک ہماری کامیابیوں کے ضامن ہماری تلوار سے زیادہ مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ ہے۔ ملکہ نے کہا، اگر غرناطہ کے مسلمان متفق ہو گئے ہوں تو بھی مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سر اٹھائیں گے۔ انہیں ایک کرتبہ، تلاتیلا اور اشبیلیہ کے باغیوں کا انجام بھولا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ تم اس زمانے کی باتیں کر رہی ہو جب ہسپانوی، بربری اور عربی النسل مسلمان آپس میں برسرے پیکار تھے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی قوت سے زیادہ ان کے انتشار سے فائدہ اٹھایا تھا اور اسپین کے 3 حصوں پر قابض ہو گئے تھے، ورنہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر ہماری طرح وہ بھی ایک ہو جاتے تو ہم ان کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ملکہ نے جواب دیا، یہ مریم مقدس کی نظر عنایت تھی کہ وہ آپس میں بٹ گئے۔ کاش مریم مقدس کی نظر عنایت سے قرطبہ اور تلاتیلا کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی آپس میں بٹے رہیں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اتحاد بڑے سے بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ یہ منتشر ہوں تو ہوا کے معمولی جھونکوں کے سامنے ریت کے انبار ثابت ہوتے ہیں، اور اگر متحد ہو جائیں تو بڑے بڑے طوفانوں کے لیے ایک ناقابل تسخیر چٹان ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ کے چند علماء انہیں اسلام کے نام پر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں ابو الحسن کے ان الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی نہیں سمجھتا ہے کہ اب ہمارے دارالضرب میں خراج کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں کی بجائے فولاد کی تلواریں بنتی ہیں۔ ملکہ، سچ یہ ہے کہ مجھے اپنی فوج کے بجائے اس بات پر بھروسہ تھا کہ میں اہل غرناطہ کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن اگر غرناطہ میں خانہ جنگی کے امکانات نہ ہوں تو بھی ہمیں اپنی فوجی قوت کے استعمال سے پس و پیش نہیں کرنا چاہیے۔ میں دشمن کو تیاری کا موقع دینے کا قائل نہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، لیکن کاؤنٹ سینٹیاگو کی حمایت سے ہماری سپاہیوں کی شہرت کو جو دھبا لگا تھا ہم اسے آج تک سمک نہیں دھو سکے۔ ملکہ نے کہا، کیا سرحدی عقاب کو ایک خود مختار حکمران تسلیم کر کے ہم اس کے ساتھ غرناطہ کے خلاف کوئی معاہدہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ملکہ، مجھے ڈر ہے کہ اگر ابو الحسن نے ہمارے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو وہ بلا تعطیل اس کا ساتھ دے گا۔ ایک فوجی افسر کمرے میں داخل ہوا اور جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، ابو داؤد حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرڈینینڈ نے برہم ہو کر کہا، ہم نے حکم دیا تھا کہ اسے فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ فوجی افسر الفاظ سے زیادہ آواز سے مرعوب ہو کر جلدی سے سلام کرنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ملکہ نے کہا، کیا آپ کو یہ بھروسہ ہے کہ ابو داؤد غرناطہ جا کر بھی ہمارا وفادار رہے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، مغیرہ کو پکڑوانے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہمارا اعتماد حاصل کر چکا ہے، لیکن غرناطہ کی ایوان شاہی تک اس کی رسائی شاید اس قدر آسان نہ ہو۔ ابو داؤد کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 45 یا 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ شکل و صورت سے اور رنگ سے وہ عربی اور ہسپانوی نسل سے مخلوط معلوم ہوتا تھا۔ اس کی داڑھی آدھی سے زیادہ سفید ہو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نوجوانوں کی طرح تازگی تھی۔ وہ سیاہ جبہ اور سفید امامہ پہنے ہوئے تھے۔ ابو داؤد نے آگے بڑھ کر پہلے بادشاہ اور پھر ملکہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور 2-3 قدم پیچھے ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ۔ ابو داؤد نے جھکتے ہوئے کہا، غلام کو حکم عدولی کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنے بادشاہ اور ملکہ کے سامنے کھڑا ہونا بھی میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ فرڈینینڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ اور ملکہ تمہیں بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ غلام کو سرتابی کی مجال نہیں، یہ کہہ کر ابو داؤد کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرڈینینڈ نے کہا، ابو داؤد، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قدرت کے اشارات تم پر ہمارے مقدس راہبوں سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم تمہاری ذہانت کا ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بتاؤ وہ مشکل جو آج ہمیں درپیش ہے کیا ہے؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی معمولی عقل و دانش کا مظاہرہ کرے تو یہ بھی ایک گستاخی ہوگی۔ بہرحال حضور کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں، شاید شہنشاہ کی ایک خواہش ہے کہ ان کا یہ ادنا غلام غرناطہ جائے۔ فرڈینینڈ نے کہا، اگر تم ایک راہب کا لباس پہن کر ہمیں یہ جواب دیتے تو ہم اسے تمہاری روحانیت کا کرشمہ سمجھتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اپنی عقل سے زیادہ کسی چیز کے قائل نہیں۔ بتاؤ تم نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ تمہیں ہم غرناطہ بھیجنا چاہتے ہیں؟
غلام کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ابو الحسن نے خراج دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد غلام کو یہ معلوم ہوا کہ شہنشاہ والا تبال نے امراء کا ایک اجلاس طلب کیا۔ امراء کا یہ اجلاس برخاست ہونے سے تھوڑی دیر بعد حضور کا ایلچی میرے پاس پہنچا۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ ایسے حالات میں مجھ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر ابو الحسن کے خلاف مجھے آپ کسی مورچے پر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ صرف غرناطہ ہو سکتا ہے، تو تم نے یہ بھی سوچ لیا ہوگا کہ اس مورچے پر تمہیں کیا کرنا ہے۔ ہاں، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غرناطہ میں انتشار برپا کرنے کے لیے تخت کا دوسرا دعویدار پیدا کرنا ضروری ہے، اور حضور کا غلام غرناطہ جا کر ہی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ دوسرا دعویدار کون ہو سکتا ہے۔ الزغل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ الزغل کے متعلق میری یہ رائے ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے بھائی کا ساتھ دے گا، لیکن کیا میں وثوق کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا۔ بعض اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ ابو الحسن کے ایک بیٹے سے کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ابو عبداللہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس کا باپ اس کے سوتیلے بھائی کو ولی عہد بنائے گا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ابو الحسن اپنی نصرانی بیوی کو زیادہ چاہتا ہے۔ فرڈینینڈ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، تو پھر تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اگر ابو عبداللہ کو خدشہ ہے تو تم اس کا خدشہ یقین میں تبدیل کر سکتے ہو، تو کل ہی روانہ ہو جانا۔ ابو داؤد نے کہا، میں تیار ہوں، لیکن میرے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ میرے بال بچے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ مجھے شاید اس وقت تک غرناطہ میں ٹھہرنا پڑ جائے جب تک کہ میں آپ کی افواج کے لیے شہر کے تمام دروازے نہیں کھول دیتا۔ وہاں مجھ پر معمولی شبہ میرے ارادوں کو خاک میں ملا دے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک پناہ گزین ثابت کر کے سرحد عبور کروں۔ غرناطہ پہنچ کر مجھ سے زیادہ میری بیوی اور میری لڑکیاں آپ کی حکومت کے مظالم کی داستانیں بیان کریں تاکہ ہم پر کوئی شک نہ کرے۔ بیوی کو میں اس لیے بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ اس کی وساطت سے ابو الحسن کے حرم تک میری رسائی آسان ہو جائے گی۔ فرڈینینڈ نے کہا، ابو داؤد تم یقین رکھو کہ تمہاری خدمات فراموش نہیں کی جائیں گی۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم غرناطہ میں ہمارے پہلے گورنر ہوگے، اور جب تک اندرس کا تخت ہمارے خاندان کے قبضے میں رہے گا، غرناطہ کی گورنری تمہارے خاندان کے قبضے میں رہے گی۔ اگر چاہو تو میں تحریر دینے کے لیے تیار ہوں۔ خادم کے لیے حضور کی زبان تحریر سے کم نہیں۔ بہت اچھا، تم اریو صبح مجھ سے ملو۔ غرناطہ کی مہم کے لیے تمہاری تمام ضروریات شاہی خزانے سے مہیا کی جائیں گی۔ بارش زوروں پر تھی۔ 4 گھوڑوں کی ایک گچھی کیچڑ سے لت پر فرڈینینڈ کی مملکت کے ایک سرحدی قلعے کے دروازے پر آ کر رکی۔ قلعے کے محافظ جو دروازے پر انتظار کر رہے تھے بھاگتے ہوئے باہر نکلے اور بگی کے گرد جمع ہو گئے۔ ایک نوجوان نے جو ان کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر بگی کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکنے کے بعد ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کے متعلق گورنر صاحب کی ہدایات موصول ہو چکی ہیں۔ آپ کے لیے تازہ دم گھوڑے تیار ہیں، لیکن بارش کے اس طوفان میں بگی کا سفر شاید آپ کے لیے تکلیف دہ ہو، اس لیے اگر آپ مناسب سمجھے تو کم از کم بارش بند ہونے اور پہاڑی ندی نالوں کا پانی اترنے تک یہاں قیام فرمائیں۔ آپ کا کھانا تیار ہے۔ ابو داؤد نے باہر جھانکتے ہوئے جواب دیا، میرے سفر کے لیے یہ موسم بہترین ہے۔ ہم یہاں سے کھانا کھاتے ہی چل پڑیں گے۔ میں تمہیں اپنے سفر کے سلسلے میں چند ہدایات بھی دینا چاہوں گا۔ ہم دل و جان سے آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ آئیے۔ ابو داؤد کے ساتھ اس کی بیوی اور 2 نوجوان لڑکیاں بگی سے اتری۔ ایک لڑکی جس کا نام اینجلا تھا دوسری لڑکی سے عمر میں 2-3 برس چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ اس کا گول چہرہ، نیلی آنکھیں اور سنہرے بال بالکل اپنی ماں کی طرح تھے۔ اس کے خد و خال میں بھی اس کی ماں کے گزرے ہوئے شباب کا عکس نظر آتا تھا۔ دوسری لڑکی کا نام ربیہ تھا۔ وہ انجیلا کی سوتیلی بہن تھی۔ ربیہ کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں اپنی سوتیلی ماں اور بہن دونوں سے مختلف تھی۔ وہ قد میں بھی ان دونوں سے قدرے لمبی تھی۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصور فطرت نے دودھ اور شہد گھول کر اس میں تھوڑا سا گلابی رنگ ملا دیا ہے۔ چہرے کے خد و خال میں سنجیدگی اور شوخی کے امتزاج نے اسے نسوانی حسن اور وقار کی ایک بہترین تصویر بنا دیا تھا۔ ربیہ اور اینجلا کی شکلوں میں ایک معمولی سی مشابہت تھی، ایسی مشابہت جسے محسوس کیا جا سکتا تھا لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں لڑکیاں حسین تھیں۔ اینجلا کا حسن اگر لالۂ صحرا کا کہکہا تھا تو ربیہ کی سنجیدگی میں ایک نیم وا کلی کی مسکراہٹ تھی۔ فوجی افسر کی رہنمائی میں یہ لوگ قلعے کے ایک کمرے میں داخل ہوئے اور کھانے کی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے پرتکلف کھانے چاندی کے برتنوں میں لا کر میز پر رکھ دیے۔ ابو داؤد کا اشارہ پا کر فوجی افسر بھی ان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں ابو داؤد نے اس سے سوال کیا، یہاں سے غرناطہ کی پہلی چوکی کتنی دور ہے؟ افسر نے جواب دیا، کوئی 8 کوس، لیکن کوئی 3 کوس چلنے کے بعد آپ ان کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔
میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کی چوکی کے افسر کو لکھوں تو وہ سرحد سے آگے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے، لیکن گورنر نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں نے انہیں کچھ نہیں بتانا۔ ابو داؤد نے جواب دیا، گورنر نے میری ہدایات پر عمل کیا ہے، میں ان کی حدود میں بادشاہ سلامت کے سفیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر آپ انہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بگی اور یہ سڑک چھوڑ کر پیدل یا گھوڑوں پر کوئی راستہ اختیار کریں، ورنہ انہیں یہ غلط فہمی ہوگی کہ اس سڑک پر آپ کی بگی ہماری نگاہوں سے بچ کر نکل آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ غرناطہ اور کسلا کے تاجران راستوں پر بلا روک ٹوک سفر کرتے ہیں، تاہم میں نے یہ تجویز سوچی ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہے گی۔ تم اپنے 20 سواروں کو تیاری کا حکم دو اور انہیں یہ ہدایت کرو کہ وہ ہماری بگی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور جب ہم غرناطہ کی سرحد کے قریب پہنچ کر بگی کی رفتار تیز کر دیں تو وہ یہ ظاہر کریں کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ جب غرناطہ کی چوکی کے سپاہی یہ دیکھیں گے کہ عیسائی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ یقیناً مداخلت کریں گے، ہمیں پناہ مل جائے گی اور تمہارے سپاہی ان کے ساتھ معمولی مٹبھیڑ کے بعد لوٹ آئیں گے۔ تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ راستہ بہت خراب ہے اور اس دوڑ میں آپ کی بگی کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، ایسے معاملات میں معمولی حادثات کا خیال نہیں کیا جاتا، اگر کوئی جوان زخمی ہو جائے یا گھوڑے کو ایک آدھ تیر لگ جائے تو یہ بھی معمولی بات ہوگی۔ بہت اچھا، میں خود اس کام میں سپاہیوں کا ساتھ دوں گا۔ فوجی افسر کے حکم پر ایک نوکر قلعے کے ایک سپاہی کو بلا لایا۔ افسر نے سپاہی سے کہا، تم 20 سواروں کو تیار ہونے کا حکم دو، ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ نے سرحدی عقاب کے متعلق کچھ سنا ہے؟ ان الفاظ پر ابو داؤد کی بیوی اور اس کی لڑکیاں چونک کر افسر کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا علاقہ یہاں سے کافی دور ہے۔ اس کا علاقہ تو کافی دور ہے، لیکن اس کے ساتھی 3 بار ہمارے گھوڑے چھین کر لے گئے ہیں۔ کب؟ اینجلا نے سوال کیا۔ گزشتہ سال۔ اس سال اس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، لیکن پچھلے سال اس نے 1 ہفتے کے لیے اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اینجلا نے سوال کیا، تو تم نے اسے ضرور دیکھا ہوگا، وہ کیسا ہے؟ اس نے ہمارے سامنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا، لیکن اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عمر زیادہ نہیں ہے۔ میریا نے سوال کیا، تو پھر قلعے سے تم نے اسے کیسے نکالا؟ وہ خود چلا گیا تھا، اسے فقط ہمارے فالتو غلے اور گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ اینجلا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ظالم ہے۔ افسر نے جواب دیا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں، وہ نہتوں اور بے قصوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہماری سلطنت کا بدترین دشمن ہے، لیکن وہ ایک شریف دشمن ہے۔ ابو داؤد نے کہا، میں تمہاری حق گوئی کی داد دیتا ہوں، تمہاری طرح کاؤنٹ سینٹیاگو بھی اس کی شرافت کا مداح ہے۔ اینجلا نے کہا، ابا جان، اگر ہمیں راستے میں وہ مل جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں آگے پہنچانے کے لیے اپنے بہترین گھوڑے مہیا کرے گا۔ ربیہ نے سوال کیا، لوگ اسے عقاب کیوں کہتے ہیں؟ افسر نے جواب دیا، یہ نام اسے کاؤنٹ سینٹیاگو نے دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تندی، تیزی اور ہوشیاری میں وہ عقاب سے کم نہیں ہے۔ ابو داؤد نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے؟ اس کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے، بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی مراکشی ہے۔ ابو داؤد نے کہا، ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے سوال کیا، کیا بادشاہ سلامت اس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اس کی قوت اتنی بڑی نہیں کہ بادشاہ سلامت بذات خود اس پر چڑھائی کا ارادہ کرے، اس کے لیے فقط ایک ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے طریقے جنگ سے واقف ہو۔ بارش اسی طرح زوروں پر تھی۔ کوئی 2.5 کوس معمولی رفتار سے چلنے کے بعد ابو داؤد نے کوچوان کو بگی تیز کرنے کا حکم دیا۔ پیچھے آنے والے سواروں نے اپنے افسر کا اشارہ پا کر اپنے گھوڑے روک لیے۔ جب بگی کوئی 1 میل دور نکل گئی تو انہوں نے سرپٹ چھوڑ دیے۔ بارش کی وجہ سے سڑک کے بعض حصے پانی میں غائب ہو رہے تھے، اس لیے کوچوان ابو داؤد کے اصرار کے باوجود کسی حد تک احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ جب بگی اور تعاقب کرنے والوں میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا تو سوار بگی کو آگے نکل جانے کا موقع دینے کے لیے اپنی رفتار کم کر دیتے۔ سیلاب کے باعث سڑک کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ راستے کے پتھروں اور گڑھوں میں بگی کے ہچکولوں کے باعث ابو داؤد کی بیوی اور اس کی چھوٹی لڑکی اینجلا بڑی شد و مار سے احتجاج کر رہی تھی۔ خود ابو داؤد کا سر بار بار اپنی بیوی اور لڑکیوں سے ٹکرا چکا تھا، لیکن وہ اینجلا کی چیخوں اور اپنی بیوی کے واویلا سے قطعاً بے پرواہ نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ بگی پانی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے کسی پتھر سے ٹکرا کر اچھلی اور چیختی چلاتی میریا کا سر چھت سے جا ٹکرایا۔ وہ چلائی، بگی کو روکنے کا حکم دو ورنہ میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دوں گی۔ تم وحشی ہو، تم آج میری بچی کی جان لے کر رہو گے۔
میں جانتی ہوں تمہاری نیت ٹھیک نہیں، تم غرناطہ پہنچنے سے پہلے ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، خدا کے لیے بگی کو روکو۔ ایک اور زبردست جھٹکے کے بعد ربیہ اور اینجلا کے سر آپس میں ٹکرا گئے۔ اینجلا نے دہائی مچائی تو ابو داؤد نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنی ماں کی طرح اتنی کم حوصلگی کا ثبوت دو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ ربیہ کی طرف دیکھو، اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلا ہے۔ ابو داؤد کا یہ کہنا تھا کہ میریا اور اینجلا ربیہ پر برس پڑی۔ میریا نے کہا ربیہ کو اپنے ہم مذہب اور ہم قوم لوگوں کے پاس جانے کی خوشی ہے۔ اینجلا چلائی ربیہ کو یہ بھی یقین ہے کہ حادثہ پیش آنے پر آپ سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ربیہ نے ان کے طعن و تشنع سے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا ابا جان اینجلا اور امی جان کو کیوں پریشان کرتے ہیں، آپ بگی کو روکنے کا حکم دیں۔ ابو داؤد نے کہا میریا ذرا ہمت سے کام لو، ہم غرناطہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، ان کے آدمی ہمیں اس حالت میں دیکھتے ہی مداخلت کے لیے آئیں گے۔ گھر میں جب میں نے یہ تجویز تمہارے سامنے بیان کی تھی تو تم خوشی سے اچھل پڑی تھی، اب اتنی سی تکلیف سے گھبرا گئی۔ انسان کو دنیا میں عزت اور اقتدار کے لیے بڑے بڑے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میریا نے چلا کر کہا عجیب احمق ہو تم، بھلا اس طوفان میں کون تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا؟ وہ بڑے مزے سے اپنی اپنی قیامگاہ میں بیٹھے ہوں گے۔ ابو داؤد نے کہا پھر یہ بھی ضروری ہے کم از کم ان کی چوکی تک ہم اسی طرح جائیں، اس کے بغیر ہم انہیں یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ ہم مفرور ہیں اور بادشاہ کے سپاہی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ بگی اب ایک پہاڑی کی بلندی کی طرف نسبتاً ہموار سڑک پر جا رہی تھی، اس لیے میریا اور اینجلا کی زبانیں اگرچہ اب بھی چل رہی تھی لیکن ان کا جوش و خروش کم ہو رہا تھا۔ کوچوان چلایا ہم نے ایک سوار دیکھا ہے، بس اب کام بن گیا، وہ ابھی اپنے ساتھیوں کو خبردار کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے بگی کی کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے کی طرف جھانکا اور پیچھے آنے والے سواروں کو ہاتھ کا اشارہ دیا، ساتھ ہی اس نے کوچوان کو بگی زیادہ تیز کرنے کی ہدایت دی۔ تھوڑی دیر بعد جب بگی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی کوچوان بلند آواز میں چلایا وادی کے نشیب میں پانی زیادہ معلوم ہوتا ہے، سڑک کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا، بگی کو اندھا دھند آگے لے جانا خطرناک ہوگا۔ ابو داؤد نے کہا احتیاط ضرور کرو لیکن بگی کو روکو نہیں، تمہیں دگنا انعام دیا جائے گا۔ میریا اور اینجلا نے پھر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ابو داؤد نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کوچوان بے وقوف نہیں، وہ نشیب میں پہنچ کر خود بخود رفتار کم کر دے گا۔ ابو داؤد نے دوبارہ پیچھے کی کھڑکی سے سر نکال کر تعاقب میں آنے والے سواروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ وادی کا نشیب ایک اچھی خاصی ندی معلوم ہوتا تھا، لیکن کوچوان نے زیادہ انعام کی خاطر اپنے سینے پر نشانے صلیب بناتے ہوئے گھوڑے پانی میں اتار دیے، لیکن چند گز آگے جانے کے بعد بگی سڑک سے اتر گئی اور اگلے دو گھوڑے کسی پتھر سے ٹھوکر کھانے کے بعد گر پڑے۔ بگی کے اچانک رکنے سے اگلے سرے پر بیٹھا ہوا کوچوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر گرا اور وہاں سے لڑکتے ہوئے پانی میں آ رہا۔ ایک ثانیے کے بعد چاروں گھوڑے پھر بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ پانی زیادہ گہرا نہ تھا، گھوڑے کسی اور حادثے کے بغیر نشیب سے گزر کر سڑک پر پہنچ گئے۔ ایک اور ٹیلا عبور کرنے کے بعد بگی ایک وسیع میدان میں داخل ہوئی۔ ابو داؤد کو اندر بیٹھے ہوئے یہ خبر نہ تھی کہ بگی اپنے کوچوان سے محروم ہو چکی ہے۔ تاہم جب گھوڑوں نے سڑک چھوڑ کر میدان میں بھاگنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی ہچکولے ناقابل برداشت ہو گئے تو اس نے کوچوان کو آوازیں دی۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے بگی کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا۔ کوچوان غائب تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر گنجان درخت تھے اور بگی کے راستے میں ایسے پتھر تھے جن کے ساتھ ٹکرانا ان سب کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا تھا۔ پیچھے آنے والے سوار اتنی دور تھے کہ ان کا گھوڑوں کو گھیر کر روکنا مشکل تھا۔ اچانک سامنے جنگل سے 30-40 سواروں کا دستہ نمودار ہوا اور ان کے برق رفتار گھوڑے آن کی آن میں بگی کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے آگے مشکی گھوڑے پر ایک نقاب پوش تھا جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی۔ نقاب پوش کے اشارے پر باقی تمام سوار نیزے بلند کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بگی کے پیچھے آنے والے سواروں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بگی کی طرف چند تیر چلانے کے بعد گھوڑوں کی باگیں موڑ لی۔ نقاب پوش نے بگی کو کوچوان کے بغیر دیکھ کر اپنا گھوڑا بگی کے تعاقب میں دوڑا دیا اور اگلے گھوڑوں میں سے ایک کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا اس کے ساتھ ملانے کے بعد اس پر چھلانگ لگا دی۔ ابھی وہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ بگی کا ایک پہیا پتھر کے ساتھ گر کر ٹوٹ گیا اور بگی ایک طرف کو الٹ گئی۔ گھوڑوں کی باگیں پاؤں میں آ کر ٹوٹ چکی تھی لیکن منہ میں لگامیں موجود تھی۔ نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر پہلے ایک اور پھر دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور انہیں پوری قوت سے روکنے کی کوشش کی۔ گھسکتی لڑکتی اور پتھروں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی بگی رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نقاب پوش کے ساتھ بگی کا تعاقب کرنے والوں کو مار بھگانے اور ایک پریشان حال کوچوان کو گرفتار کرنے کے بعد واپس آئے تو اس نے ٹوٹی ہوئی بگی کے پاس کرانے والے مسافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
मुझे अफसोस है कि मैंने जख्मी होने से न बचा सका, ताहम मुझे उम्मीद है कि इनकी जानें जरूर बच जाएंगी। बग्गी के अंदर इनका एक संदूक भी पड़ा है, इसे उठा लो। अबू दाऊद नीम बेहोशी की हालत से आंखें खोलने के बाद उठकर बैठ गया था और अपनी खून आलूद पेशानी पर हाथ फेरने के बाद नकाबपोश और इसके साथियों की तरफ देखते हुए नहीफ आवाज में शुक्रिया कहने के बाद अपनी बीवी और लड़कियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। मीरिया, रबिया, एंजेला, इसने यके बाद दीगरे तीनों को झंझोड़ते हुए कहा। मीरिया ने कराते हुए आंखें खोली और दहशत सासिमगी की हालत में फिर बंद कर ली। एक लम्हे के बाद इसने फिर आंखें खोली और एंजेला, मेरी एंजेला कहती हुई अपनी बेटी को झंझोड़ने लगी। एंजेला निचले होंठ और कनपटी से खून बह रहा था। वो चंद बार कराने के बाद अपनी माँ की तरफ देखने लगी। रबिया ने होश में आकर आंखें खोली तो शमा की रोशनी में इसने देखा कि वो एक कुशादा कमरे में लेटी हुई है। इसके बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर अबू दाऊद और दूसरी कुर्सी पर एक अजनबी नौजवान बैठा है। बेटी को होश में देखकर अबू दाऊद आगे झुका और इसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए कहा, रबिया मेरी बेटी। रबिया ने सहमी हुई आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? अबू दाऊद ने जवाब दिया, बेटी हम एक निहायत महफूज मकाम पर पहुंच चुके हैं और एक ऐसे शख्स के मेहमान हैं जिसके पनाह में हमें कोई खतरा नहीं, और ये तुम्हारे तबीब हैं। कमरे के दूसरे हिस्से में एक बिस्तर पर मीरिया लेटी हुई थी, दूसरे पर एंजेला तकिए से टेक लगाए बैठी थी। रबिया ने उनकी तरफ इशारा करते हुए अपने बाप से पूछा, वो कैसी हैं? अबू दाऊद ने जवाब दिया, वो ठीक हैं। एक और नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। रबिया की निगाहें थोड़ी देर के लिए इस पर मरकूज होकर रह गईं। अबू दाऊद वहीं खड़ा हो गया। आप बैठिए, नौजवान ने आगे बढ़कर बेतकल्लफी से अबू दाऊद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ये देखने आया था कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है। अबू दाऊद ने जवाब दिया, इसने अभी अभी आंखें खोली हैं, हमें अफसोस है कि हमने आपको बहुत तकलीफ दी है। नौजवान ने जवाब दिया, काश आप जैसे मेहमान को ठहराने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा मौजूद जगह होती। एंजेला अपने बिस्तर से उठी और चुपके से आकर रबिया के सिराने बैठ गई। रबिया तुम्हारी तबीयत कैसी है? इसने प्यार से इसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं अच्छी हूँ, सर और टांग में दर्द है। अम्मी जान कैसी हैं? वो ठीक है। पहला नौजवान जो इन जख्मियों के लिए तबीब के फराइज अंजाम दे रहा था बोला, मेरा ख्याल है कि अभी इनका बातें करना ठीक नहीं, मैं उन्हें नींद की दवा पिला देता हूँ, इनके लिए मुकम्मल आराम जरूरी है। दूसरे नौजवान ने अरबी जबान में सवाल किया, इनको ज्यादा चोट तो नहीं आई? तबीब ने जवाब दिया, मैं सुबह तक सही राय दे सकूंगा, बहरहाल तशवीश की कोई बात नहीं। अबू दाऊद ने सवाल किया, आपके ख्याल में ये कब तक तंदुरुस्त हो जाएंगे? इन्हें बहुत जल्द आराम आ जाएगा और मेरे ख्याल में आपको भी आराम करना चाहिए। अगले दिन जब रबिया एक लंबी नींद के बाद बेदार हुई तो एंजेला कमरे की खिड़की के सामने खड़ी बाहर झांक रही थी। मीरिया बिस्तर पर तकिए से टेक लगाए बैठी थी। एंजेला, रबिया ने उसे आवाज दी। एंजेला ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और इसके करीब आ बैठी। रबिया ने कहा, एंजेला रात के वक्त यहाँ तुमने दो अजनबी देखे थे? एंजेला ने जवाब दिया, मैं अभी खिड़की के सामने खड़ी उन्हें देख रही थी, मुझे शक हो रहा था कि मैंने शायद कोई ख्वाब देखा है। एंजेला ने कहा, अगर तुम्हें ये इल्म हो कि इस वक्त कहाँ हैं तो तुम ये कहोगी कि हम जागते में भी ये ख्वाब देख रहे हैं। रबिया ने कहा, मैं शायद बग्गी से गिरकर बेहोश हो गई थी, लेकिन यह हादसा दोपहर के थोड़ी देर बाद पेश आया था। इसके बाद जब मुझे होश आया तो शायद रात का वक्त था। कमरे में शम्मा जल रही थी। मेरे ख्याल में हम गलनाता की फौजी चौकी में हैं। नहीं, हम इस सड़क से कई कोस दूर पहुंच चुके हैं। तुम्हें बेहोशी की हालत में यहाँ हमारे साथ लाया गया था। रबिया, तुम हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन मरियम मुकद्दस की कसम मैं सारा रास्ता तुम्हारे लिए रोती रही। हम यहाँ आधी रात के वक्त पहुंचे होंगे। जो शख्स तुम्हारा इलाज कर रहा था, इसके मुतालिक अब्बा जान का ख्याल है कि वो हस्पानिया का बेहतरीन जर्राह है, लेकिन इस वक्त हम है कहाँ? रबिया, तुम सुनकर यकीन नहीं करोगी, हम इस वक्त उकाब की वादी में हैं। उकाब की वादी में नहीं, तुम मजाक करती हो। रबिया ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन अपने दुखते हुए सर दोनों हाथों में पकड़कर लेट गई। एंजेला, सच बताओ, मुझे परेशान न करो। सच तो कह रही हूँ, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती। रबिया, तुम ये भी नहीं मानोगी कि तुम सरहदी उकाब को देख चुकी हो, और सिर्फ देख ही नहीं चुकी बल्कि मुझे डर है कि तुम लड़ पड़ोगी। लेकिन मरियम की कसम मैं झूठ नहीं कहती, तुम्हें चंद साथ इसके करीब रहने का शरफ भी हासिल हो चुका है। क्या मतलब? रबिया ने बदहवास होकर सवाल किया। मेरा मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के चंद कीमती लम्हात इसके साथ गुजार चुकी हो। अम्मी, एंजेला को मना कीजिए। मीरिया ने हंसते हुए कहा, एंजेला दुरुस्त कहती है, लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? तुम बेहोश थी। रबिया आजिज सी होकर एंजेला की तरफ देखने लगी। एंजेला ने अपनी हंसी जब्त करते हुए कहा, रबिया घबराने की बात नहीं, वो तुम्हें घोड़े पर अपने साथ बिठाकर यहाँ लाया था।
اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا. میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا، لیکن وہ تو شاید کوئی فرشتہ ہے. ابا جان تمہیں ہوش میں لانے سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال لایا اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا میں اسے اندلس کے بہترین جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی. آپ میرے آدمیوں کے ساتھ چلے آئیں. مجھے اپنا دوست سمجھے. اور ابا جان نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن اگر آپ میری لڑکی کی جان بچا سکیں تو میرا سونے اور جواہرات سے بھرا صندوق آپ کا ہے. اس نے کہا مجھے نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں میں شمار نہ کریں. میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے. یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. ہم جب آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ چکی ہو. اچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے؟ ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا گئے ہیں. تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری بگی کے گھوڑے روکے تھے سرحدی عقاب تھا؟ ہاں، اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پرسی کو آیا تھا. اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آ چکا ہے. آج صبح بھی وہ آیا تھا. اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے. اس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں، اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اسی کرسی پر بیٹھا رہا. جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا تھا. ربیہ نے پوچھا ابا جان کہاں ہیں؟ اینجلا نے جواب دیا وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں. اس بیچارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں. 3 دن بعد ربیہ کے سر کی تکلیف قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن گھٹنے میں درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھی. وہ شہ سوار جس نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ طبیب جو اس کا علاج کر رہا تھا بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے. ابو داؤد اس بات پر حیران تھا کہ سرحدی عقاب ان کی مدد کے لیے اچانک وہاں کیسے پہنچ گیا. گزشتہ 3 دن میں اس نے بدر بن مغیرہ کے سامنے فرنینڈ اور اس کے احکام کے مظالم کی داستانیں بیان کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا. نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور اندلس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پر رکت طاری ہو گئی. پھر اس نے اندلس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پروار داستانیں سنائیں. بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی اور اختتام پر یہ کہا ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم نے متحد اور منظم ہو کر فرڈینینڈ کے خلاف فیصلہ کن جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو ہم آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے. تمہارے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے، اور یہی پیغام میں اہل غلناطہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن ہماری مظلومیت کا حل سن کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا. تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو بدر بن مغیرہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ غلناطہ میں رہ کر آپ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکیں گے. ابو داؤد نے مغموم لہجے میں جواب دیا میں اپنا فرض پورا کر دوں گا، لیکن لوگ ایک اجنبی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے. بدر نے کہا نہیں، اب وہ بیدار ہو چکے ہیں. بشیر نے جھجکتے ہوئے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنے کی جرت کروں گا. ابو داؤد نے جواب دیا اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچائیں تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا. بشیر نے کہا آپ کو خدا نے دین کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور آپ اتنے بعمل ہیں کہ آپ رات کے وقت تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں، اور آپ کی زبان میں جادو ہے. لیکن ایک بات پر حیران ہوں کہ ابو داؤد نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا آپ حیران ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میری اپنی بیوی اور لڑکی عیسائی مذہب پر قائم ہے. یہی کہنا چاہتے ہیں نا آپ؟ بشیر نے حیران ہو کر کہا ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا تھا. مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کی معقول وجہ ہوگی. تو دوستو اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے.